بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رسمیں ثقافتی ہوتی ہیں، تہذیبی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے قدریں ہوتی ہیں۔ میں رسول تو نہیں ہوں نا، رسول وہ رسول کا مرتبہ تھا کہ جو جانے والے ہیں پلٹاؤ۔ رسمیں زمانے کے تغیر کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، رسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، قدروں کو نہیں مٹنا چاہیے۔ یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ ہم رسم پرست نہ ہوں، حکم پرست ہوں۔ ایک رسم ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرو۔ اگر یہ کہا جائے کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے دو، یہاں بولتے ہیں بیٹھ کر، جب چپ ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، اور جمعے میں اس کے برعکس ہے، بولتے ہیں کھڑے ہو کر، چپ ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ اب رسم پرست رہیں یا حکم پرست؟ حکم پرست۔ اچھا، ابھی یہ مرتب ممبر ماشاءاللہ اچھا ڈیزائن کیا ہوا رکھا ہوا ہے، کسی میدان میں مجلس ہو اور کجاووں کا ممبر بنایا جائے، تو کیا کریں؟ بیان کریں کہ نہ کریں؟ ارے مجھے تو آرزو ہے کہ کبھی ایسی کوئی مجلس ہو جو صحرا ہو، کھلا ہوا میدان ہو، ہر طرف جانے کے راستے بھی کھلے ہوئے ہوں، جس کا دل چاہے جائے، جس کا دل چاہے ٹھہر جائے۔ میں رسول تو نہیں ہوں نا، رسول وہ رسول کا مرتبہ تھا کہ جو جانے والے ہیں پلٹاؤ، جب پیچھے رہ گئے انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ۔ مجھ میں یہ جرت نہیں ہے، اعلان کر دینا میرا کام، اور اس کے بعد آزاد رکھنا، جسے سننا ہو سنے، جسے جانا ہو جائے، اور اسی پہ عمل ہے۔ یہ بھی صحرائے زندگی ہے، مسلسل عمل ہے۔ رسم پرست نہ ہو، جب جو تقاضا ہو، آقا کا جو حکم ہو، اس حکم پہ عمل، سر تسلیم خام۔ یہ میں بار بار تنبیہ کیوں کر رہا ہوں؟ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رسمیں ثقافتی ہوتی ہیں، تہذیبی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے قدریں ہوتی ہیں۔ قدریں اگر سلامت رہیں تو رسموں کے بدل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بڑا سماجی فلسفہ عرض کر رہا ہوں۔ رسمیں قدروں کی ترجمان ہوتی ہیں، جیسے لفظیں معانی کی ترجمان ہوتی ہیں۔ معنی میرے ذہن میں ہے، ظاہر کیسے ہوگا؟ لفظوں سے۔ لفظ کیا ہے؟ وہ کسی رسم الخط میں لکھا جائے گا، یعنی معنی کو رسم چاہیے۔ رسم کہتے ہیں تصویر کو عربی میں، عربی میں رسم کہتے ہیں تصویر کو۔ معنی کو تصویر دے دیتا ہے لفظ، جذبے کو تصویر دے دیتی ہیں رسمیں۔ خوشی ہے، آپ کسی کو گلدستہ پیش کر رہے ہیں، یہ گلدستہ پیش کرنا خوشی کی تصویر ہے۔ غم ہے تو سینے پہ ہاتھ چلا جاتا ہے، یہ سینے پہ ہاتھ جانا غم کی تصویر ہے۔ اب بتاؤ کسے غم سبت نبی ہے، کسے نہیں ہے؟ اصل ہے قدریں، ویلیوز، زندگی کی قدریں، تہذیب کی قدریں، اخلاق کی قدریں، انسانیت کی قدریں، ان قدروں کی اہمیت ہے۔ رسمیں زمانے کے تغیر کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، رسمیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، قدروں کو نہیں مٹنا چاہیے۔ آج دوسری دنیا ہے، کل دوسری دنیا تھی، رسم بدل سکتی ہے، قدریں پامال نہ ہوں تو رسم پرست نہ ہوں، قدروں کے امانت دار اور محافظ ہوں، اور حکم مولا کے اطاعت گزار، حکم پرست۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ازل کا منظر کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ازل میں
اللہ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ آدم کو سجدہ، کوئی پوچھ لیتا ہے آدم کو سجدے کے کیا معنی ہے؟ آدم کی حیثیت کعبے جیسی تھی۔ آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبے کے سامنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں؟ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اگر مسلمان کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو بت پرست ہے، پتھر کی عمارت کو سجدہ کر رہا ہے، حجر اسود کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کا ذوق عرفانی بالیدہ ہو تو ایک جملہ کہوں جو خانقاہوں میں چپکے سے کسی پروردگار عالم کے ولی بندے کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے، ایک انسان متقی کی قدر و قیمت کعبے سے زیادہ ہے۔ ایک انسان متقی، ایک انسان متقی، ایک انسان خدا شناس، خدا شناس اور متقی انسان کی قیمت کتنی ہے؟ ہاں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ احساءۃ ادب نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز نہیں ہے۔ کعبہ اللہ نے علامت بنا دی، اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ اس سے پہلے بیت المقدس کو علامت بنا دیا تھا، اس کی طرف سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، ملأ اعلیٰ میں بھی ایک مرکز ہے، بیت المعمور، ملائکہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو سب کا چہرہ تھا کس کی طرف؟ بیت المعمور کی طرف، بیت المعمور کی طرف، بیت المعمور کی طرف۔ سب کا سجدہ، سب سجدہ کرتے تھے ایک بیت کی طرف، اس نے بیت کی طرف سے رخ ہٹا کے ایک بشر کی طرف کر دیا۔ کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ وہ جس کو علامت بنا دے۔ اگر کہیں ازل کا منظر یاد رکھنا، روز حشر اگر کہیں کسی کو کعبہ بنا دیا تو کیا ہوگا؟ رسم پرست رہو گے یا حکم پرست؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آدم افضل ہے یا خاتم؟ کون افضل ہے؟ خاتم۔ خاتم بہت افضل ہے آدم سے۔ خاتم کی گود میں جو پلا، اس کے لیے خاتم نے کہا علی بمنزلۃ الکعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ یہ کہہ کے بہت سے مسئلے حل کر دیے۔ ساری دنیا سے لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔